وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا۔ اور اے مخاطب، اگر تجھے ان سے منہ پھیرنا پڑے اپنے رب کی رحمت فراخی رزق کے انتظار میں جس کی تو امید رکھتا ہے، تو ان سے آسانی کی بات کہہ دے۔ اگر ان سے منہ پھیرنا ہی پڑے، اما توردن عنہم ابتغاء رحمت من ربک، اپنے رب کی رحمت کے انتظار میں، ترجوہا جس رحمت کے تو انتظار میں ہے، فقل لہم قولا میسورا، تو ایسے لوگوں سے آسان اور نرم بات کر۔ یہ تبلیغ کا وہی طریقہ ہے جو میں پہلے آپ کو بتا رہا تھا کہ پوری ذمہ داری کے ساتھ، پوری حکمت عملی کے ساتھ، اور جہاں تک ہو سکے پیار سے کام لیں اور نرم رویے کے ساتھ اپنے بھائیوں کو، عزیزوں کو، تعلق والوں کو، جو آپ کا کہنا مانتے ہیں ان کو، جو نہ بھی مانتا ہو تو اس کو ریکویسٹ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ علیحدہ لے جا کر بڑے ٹھنڈے دل سے اس کو پیار کے ساتھ سمجھاؤ کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا یہ رویہ ہونا چاہیے اور یہ رویہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ خاص طور سے جو نوجوان لڑکے ہوتے ہیں، ان کو مذہبی طور پر بلیک میل کیا گیا ہوتا ہے، ان کی برین واشنگ ہو چکی ہوتی ہے، نفس پہلے ہی گلچھرے پسند کرتا ہے، اور اگر مذہب کا ٹچ مل جائے اور شیلٹر مل جائے تو پھر نوجوان آدمی کا خون گرم ہوتا ہے، اسے یہ سمجھ نہیں ہوتی کہ میں نے ان دو چیزوں میں فرق کرنا ہے۔ یہی بات میں کہیں اپنے نفس اور اندر کی خواہش کی بنا پہ تو نہیں کر رہا، یا یہی بات میں اپنے رب کی رضا کی خاطر کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا۔ تو ان صحیح اور سقیم کے اندر ڈسٹنگوش کرنا اور تمیز کرنا، یہ ہر انسان کی ضرورت ہے، اور ہم سب کے سب ان مراحل میں سے ڈیلی گزرتے ہیں۔ ایک بچہ مجھے بتانے لگا کہ وہ ابھی پہلے سال اس نے تراویح کی نماز پڑھائی تھی، تو اس کو کہیں سجدہ سہو پڑ گیا، تو اب وہ بچہ ہے، بالکل بچہ ہے، ابھی بالکل وہ مکمل بالغ بھی نہیں تھا، اس عمر میں تھا کہ بمشکل وہ نماز تراویح پڑھانے کا اہل تھا، اسے شریعت اجازت دیتی تھی۔ تو نماز کے بعد مجھے بتانے لگا کہ مجھ سے ایک غلطی ہو گئی تھی نماز کے دوران، اور میں نے نماز کے دوران اپنے آپ سوچا کہ اگر سجدہ سہو کروں گا تو بے عزتی ہوگی، اب بچہ ہے نا، اور اگر نہیں کرتا تو اللہ ناراض ہوگا، میں نے سجدہ سہو کر دیا۔ ایک میں نے چھوٹی سی مثال دی ہے، عزیزان گرامی، اس طرح کی کئی اور باتیں، کئی اور موضوعات پر باتیں ڈیلی ہمارے سامنے آتی رہتی۔ جس بندے کو یہ توفیق مل گئی کہ میں یہ کیا کرنے لگا ہوں اور کیوں کرنے لگا ہوں، ایک دو سیکنڈ کا تأمل اور غور انسان کو انسان بنا دیتا ہے، اور نفس کے شر سے اور شیطان کی شرارتوں سے بچا لیتا ہے۔ اللہ بچائے۔ اپنے ارادے، اسی کو کہتے ہیں نیت، اس پہ غور کر لے جائے، میں یہ کیوں کرنے لگا، کسی کی موافقت، کسی کی مخالفت، کسی کی تردید کا جواب تردید سے، ٹھنڈے دل سے ذرا سوچ لیں ایک دو سیکنڈ، آپ بہت ساری بیہودہ باتوں کا جواب ہی نہیں دیا کریں گے اگر آپ کو یہ نقطہ سمجھ آ گیا۔